فضائل ذکر میں سے 72 نمبر پر آ رہا ہے، 71 نمبر پر، کہ جو شخص راستوں میں اور گھروں میں، سفر میں اور خضر میں یعنی تنہائی میں کثرت سے ذکر کرے، قیامت میں اس کے لیے گواہی دینے والے کثرت سے ہوں گے۔ یعنی جو سفر میں، ہجر میں، اکیلے میں ہو اور تنہائی میں اللہ کا ذکر کثرت سے کرے گا، قیامت کے دن فرشتے اس کے لیے گواہ، اور کہتے درخت اور چرند پرند، یہاں تک کہ زمین بھی اس کے لیے، پہاڑ یا لوگا تو پہاڑ بھی گواہی دے گا، کثرت سے اس کے گواہ ہوں گے۔ حق تعالی شانہ قیامت کے دن کے بارے میں فرماتے ہیں، یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جانتے ہو اس کی خبریں کیا ہے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے لا علمی کا اظہار کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مرد و عورت نے جو کام زمین پر کیا ہے وہ بتلائے گی کہ فلاں دن فلاں وقت مجھ پر یہ کام کیا ہے، نیک ہو یا برا۔ اس لیے مختلف جگہوں میں کثرت سے ذکر کرنے والوں کے لیے گواہی بھی بکثرت ہوگی۔ اور 72 پوائنٹ یہ ہے کہ زبان جتنی دیر ذکر میں مشغول رہے گی، لغویات، جھوٹ، غیبت وغیرہ سے محفوظ رہے گی، اس لیے کہ زبان چپ تو رہتی ہی نہیں، یا ذکر اللہ میں مشغول ہوگی یا لغویات میں۔ اسی طرح دل کا حال ہے کہ اگر وہ اللہ کی محبت میں مشغول نہ ہوگا تو مخلوقات کی محبت میں مبتلا ہوگا۔ 73 میں آ رہا ہے، شیاطین آدمی کے کھلے دشمن ہے اور ہر طرح سے اس کو وحشت میں ڈالتے رہتے ہیں اور ہر طرح سے اس کو گھیرے رہتے ہیں۔ یہ شخص کا یہ حال ہو کہ اس کے دشمن ہر وقت اس کے محاصرے میں کیے ہوئے رہتے ہوں، اس کا جو حال ہوگا ظاہر ہے، اور دشمن بھی ایسے کہ ہر دن میں سے یہ چاہے گا کہ جو تکلیف بھی پہنچا سکوں پہنچاؤں۔ ان لشکروں کو ہٹانے والی چیز ذکر کے سوا کوئی نہیں ہے۔ بہت سے حدیث میں بہت سی دعائیں آئی ہیں جن کے پڑھنے سے شیطان قریب بھی نہیں آتا اور سوتے وقت پڑھنے سے رات بھر حفاظت رہتی ہے۔ حافظ ابن قیوم رحمۃ اللہ نے بھی بہت سی دعائیں متعدد ذکر کی ہیں۔ ان کے علاوہ مصنف نے 4 نمبروں میں انواع ذکر کی تفاخر، یعنی بس میرے دوستوں بزرگوں، بہت سی دعائیں ہیں، اٹھنے کی، چلنے پھرنے کی، گھر سے نکلنے کی، کھانا کھانے کی، کھانے کے بعد کی دعا، سونے سے پہلے کی دعا، سونے کے بعد کی دعا، یہ بہت ساری دعائیں ہیں۔ ہر عمل کی 24 گھنٹے کی، صبح جیسی آنکھ کھلے، یہاں تک کہ نیند میں بھی اگر رات کو سوئے اور درمیان میں آنکھ کھل جائے تو اس کے لیے بھی دعائیں ہیں۔ اس میں جو آپ دعائیں مانگیں گے اللہ پاک اس پہ کیا عطا فرمائیں گے، تو ہمیں وہ دعائیں سیکھنی چاہیے۔ اور ہر موقع محل کی دعا جب پڑھیں گے، یعنی بیت الخلاء میں جب جائیں گے تو بیت الخلاء کی دعا پڑھیں گے، جب نکلیں گے تو نکلنے کی دعا پڑھیں گے، غسل خانے میں جائیں گے تو غسل خانے میں اندر کی جو دعا ہے وہ پڑھیں گے، اس کپڑے تبدیل کرنے کی دعا، شیشے میں دیکھنے کی دعا، بہت ساری دعائیں ہر عمل کے لیے اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک یہ دعائیں پہنچائی ہیں۔ 24 گھنٹے کی زندگی کے ہر عمل کے، چاہے وہ تجارت ہو، نوکری ہو، سفر ہو، گھر کے اندر ہو، گھر کے باہر ہو، جو بھی عمل ہو اس کی دعائیں موجود ہے۔ تو جو شخص ان دعاؤں کا اہتمام کرتا رہتا ہے اللہ پاک شیاطین سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ جیسے اس میں آیا ہے کہ دشمن ہے شیطان، انسان کا دشمن ہے، اس کے چیلے وہ انسان کو ہر وقت گمراہ کرنے، تکلیفیں دینے کے موقع میں رہتے ہیں، لیکن جب انسان ذکر میں مشغول رہتا ہے تو اللہ پاک اس کو محفوظ فرما دیتے ہیں اور اس کے فرشتوں کے ذریعے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی، مجھے بھی اور آپ کو بھی ایسی دعائیں سیکھنے اور ان پر اور موقع محل کے وقت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔